السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کے یہ لائق نہیں، ما کان للمشرکین، مشرکین کے لائق نہیں، ان یعمروا، یہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے آپ پر کفر کی، یعنی کفر کے اندر وہ ہیں، مسلمان نہیں ہوئے بلکہ کافر کہلاتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مساجد کے بارے میں تذکرہ کیا۔ مسجدوں میں سے سب سے بڑی مسجد مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی مسجد ہے۔ مشرکین مکہ نے اس کو سجانے کے لیے اس کے اوپر بہت سی دیواروں پر تصویریں اور بت آویزاں کر رکھے تھے، اور وہ ان کاموں کو کرنے کے بعد اور حاجیوں کے لیے زمزم نکالنے کو وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ بعض کے نزدیک جب مسلمانوں کے پاس کچھ قیدی آئے تو انہوں نے اس بات پر فخر کیا کہ ہم لوگ مکہ میں بیت اللہ کا انتظام سنبھالتے ہیں، ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرکین کا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں۔ ویسے بھی جب اب مکہ فتح ہو چکا تھا تو پھر بیت اللہ کا سارا انتظام یہ مسلمانوں کے پاس آنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کفر کی حالت میں جتنی بھی نیکی کریں گے، کسی کو پانی پلائیں یا ہمدردی کریں یا آنے والوں پر خرچ کریں یا ان کی میزبانی کریں، حج کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے، سب ضائع، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی مقبولیت، یہ ایک ایمان کے ساتھ ہی اعمال کی مقبولیت مشروط ہے۔ اگر کسی میں ایمان نہیں تو اس کا عمل ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی میں ایمان ہے عمل نہیں تو وہ بھی اس کو اتنا فائدہ نہیں دے گا۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان ہو اور ایمان کے بعد پھر عمل صالح، تو وہ قبول کیا جائے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ڈرتے وہ مگر صرف اللہ تعالیٰ سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس قریب ہے یعنی بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ ان کو ان میں شامل کر لے۔ تو یہاں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، یعنی ایمان کے سمیت فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو نمبر 1 اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے اور یہ سب سے ضروری ہے۔ نمبر 2 یوم آخرت پر، نمبر 3 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور 5ویں شرط یہ رکھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، یعنی اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جن میں اللہ راضی ہوتا ہے، دنیا راضی ہو یا نہ ہو۔ وہ عبادات، صدقات و خیرات، معاملات، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیے جائیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم سمجھتے ہو سقایہ، حاجیوں کو پانی پلانا، اور وعمارۃ المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی یا مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ،
اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کی راہ میں کوشش کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اس کی راہ میں کوشش۔ تو یہ جاہد فی سبیل اللہ یہ جامع لفظ ہے، یعنی اس میں انسان کی اپنے نفس کے ساتھ کوشش بھی آ جاتی ہے، یعنی نماز، صدقات و خیرات، عبادات، اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، یہ چیز بھی شامل ہے، یعنی ایک جامع لفظ ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا، تو یہاں یہ چیزیں بدل دی گئی ہیں، نہیں، یہ جاہد فی سبیل اللہ دراصل ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ نہیں برابر ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی ایک طرف وہ لوگ جو حالت کفر میں حاجیوں کے انتظامات کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ جتنی بھی کوشش اور محنت کرتا ہے وہ سب اس کے اپنی جان پر ایک ظلم ہے کہ وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ بعض لوگ یہاں اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص اگر صرف کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں، اور ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے بہت سے گناہ معاف ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح کسی ادارے میں فرض کر لیں کہ کوئی اسکول ہے تو وہاں اسی بچے کی ذہانت قابل قدر ہوگی جو وہاں داخل ہے۔ جو بچہ وہاں پڑھتا نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی ذہین ہو، اس اسکول والے یا اس ادارے والے اس کو انعام نہیں دیں گے، نہ اس کو اپنے امتحانات میں شامل کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک دائرہ کار منتخب کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے احکامات کو قبول کرو۔ جو شخص یہ 2 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو قبول کرتے ہیں، اور جو یہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے سمجھ لیں کہ اللہ کی جماعت کا ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ نے کہا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، تو وہ تو اللہ کے گروہ میں شامل ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کی نیکیوں کا اجر اور ثواب کیا دے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اعظم درجہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے درجے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یعنی اس میں بھی ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہجرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا، خاص طور پہ ایسی صورت میں جب کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ لوگوں کے کافر لوگوں کے درمیان یا کسی اور مذہب کے لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، جہاں اس کو اپنے مذہب کی آزادی نہیں ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی محفوظ علاقے میں چلا جائے جہاں وہ دین کے احکامات پر عمل کر سکے۔ تو ایسے عمل کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ جہاں سے وہ اٹھا تھا اور جہاں جا کر اس نے اپنا گھر بار بنایا، یہ ساری زمین اس کی نیکیوں میں تول دی جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ دین کی خاطر ہجرت کرے، اندر کوئی اور مقصد نہ ہو۔ تو اب چونکہ ہجرت کا معاملہ آج کل بہت مشکل ہے، تو پھر ہم اس لفظ پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آسان سا حل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جس طرح مقامی مہاجر نے اللہ کے دین کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، تو ایسے ہی اگر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو اپنانے کے لیے اپنی غلط عادات کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی مہاجر ہے۔ کہ مثلاً
کوئی فلم دیکھتا تھا تو اس نے وہ چھوڑ دی کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں تو میں نہیں دیکھوں گا۔ کوئی موسیقی کا شوقین تھا یا کسی غلط فیشن کی کوئی شوقین تھی یا کسی غلط مجلس میں آنا جانا تھا یا اور کوئی اس طرح کے معاملات تھے یا نماز نہیں پڑھتی تھی یا زکوٰۃ دینے کی عادت نہیں تھی، رمضان المبارک کے روزوں کا احترام اور ان کی پابندی نہیں تھی، کوئی بھی ایسا عمل جو کسی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے دین کی بات سن کر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مہاجر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں ذکر کردہ اجر دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ یہ 3 کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے اور یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت کی، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ یعنی رحمت جو صرف اللہ کی طرف سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کہ اس رحمت کو عطا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، کیونکہ صرف یہ اللہ کی ملک ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضامندی، یعنی اللہ اس کے ساتھ راضی ہے، خوش ہے، ناراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی خوشی سے ہی سب کچھ مل سکتا ہے۔ تیسری نعمت ہے جنت، اور وہ بھی نعمتوں بھری ہوئی اور ہمیشہ والی، جنات النعیم فی جنات لہم فیہا نعیم مقیم، ایسی جنت جس میں بے شمار نعمتیں اور ہر نعمت ہمیشہ رہنے والی۔ تو 3 بڑے بڑے عمل کا اللہ تعالیٰ نے 3 ہی طرح کا اجر ذکر کیا ہے، یعنی ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس کے بدلے میں فرمایا کہ ان کو درجات ملیں گے اور یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ خوش ہو جائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی درجے کیا ملیں گے، کیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی اور نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ان 3 کاموں کے بدلے میں ان لوگوں کو دی جائیں گی۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، نہ پکڑو تم اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر اگر وہ کفر کو پسند کریں، علی الایمان ایمان کے بدلے میں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان کو تم میں سے دوست بنائے گا بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ یعنی باپ دادا کو اور رشتہ داروں کو، یہاں صرف باپ اور بھائیوں کا ذکر کیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ان 2 رشتوں کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے دین کی خاطر یہ 2 رشتے چھوڑے جا سکتے ہیں تو باقی تو بلا اولا چھوڑے جا سکتے ہیں۔ تو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی کہ وہ کفر کو اسلام کے اوپر پسند کریں۔ اب کفر کیا چیز ہے؟ کفر ایک تو یہی ہے کہ کلمے کو چھوڑ دینا، یہ تو صریحی کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مذہب والے یعنی مسلم اور غیر مسلم کا نکاح ہی نہیں ہے، یہاں تو نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے کفریہ کام بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ کرتے ہیں، ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم رسمی سلام دعا صرف رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ مثلاً کوئی ہمیں پردے کے اتار دینے کا حکم دے یا اس چیز کی رغبت دلائے یا داڑھی کے اتارنے کی رغبت دلائے یا حرام کھانے کی رغبت دلائے یا نیکی کے کام چھوڑنے کی رغبت دلائے، اگر کوئی دین پڑھ رہی ہے، کوئی حفظ کر رہی ہے، اس کو چھوڑنے کی رغبت دلائے، تو یہ سارے کام یہ کفر یا کفر کے قریب پہنچا دینے والے ہیں۔ ایسے کاموں میں ان رشتہ داروں کی یا دوستوں کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ان کو دوست بنائے گا یعنی ان کی اطاعت کرے گا اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے گا، بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ تو اسلام نے ہمیں قطع تعلق سے منع کیا ہے، تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان عزیزوں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن فرضی سلام دعا سے زیادہ ان کے ساتھ دلچسپی بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جب بھی ملتے ہیں کفر کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، یعنی بھائیوں میں بہنیں بھی آ جائیں گی، اسی طرح بیٹوں کے تحت بیٹیاں بھی آ جائیں گی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے جوڑے، یعنی بیویاں ہیں یا خامند ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال جن کو تم کما کر جمع کرتے ہو، یعنی تم نے جو اپنے مال کمائے ہیں، حاصل کیے ہیں، جمع کیے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ زیادہ پسندیدہ ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ پسند ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی اپنے عذاب کا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو، نافرمانی کرنے والوں کی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 8 بڑی بڑی وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے انسان زیادہ تر گناہ گار ہوتا ہے۔ پہلے کچھ رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آبا سے ڈرتے ہوئے کفر کر لیتا ہے، شرک کر لیتا ہے۔ پھر آگے بیٹوں کا ذکر ہے کہ بیٹے اولاد یہ ماں باپ کو بڑی پسند ہوتی ہے، ان کی خاطر بہت سے گناہ لوگ کر لیتے ہیں، ان کی صحت کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے تعویذ دھاگے تک جادو ٹونے ٹوٹ کے بہت کچھ حرام حلال، تو ان چیزوں سے بچنا۔ وَإِخْوَانُكُمْ پھر بھائیوں کا ذکر کیا ہے، پھر بیویوں کا، پھر خاندان کا۔ تو یہاں یہ کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، ایک عام سی ترتیب میں ہی یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ مال جو تم جمع کرتے ہو، یعنی مال کمانے کے لیے دیکھیں کہ مرد حضرات نمازیں چھوڑتے ہیں، اور پھر مال کمانے کے لیے طرح طرح کے فیشن کر کے دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، عورتوں کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو لفٹ کراتے ہیں اور ان کے ساتھ ہنس مکھ رہتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ پھر اسی طرح مال کمانے کے لیے دھوکہ فریب حتیٰ کہ یعنی سود تک لے لیتے ہیں، اور اسی طرح پھر اپنی تجارت کو نقصان سے بچانے کے لیے سٹہ بازی تک، جھوٹ، سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ مکانات کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں سود پر کہ مکانات بن جائیں۔ فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو قائم رکھنے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں روک رہی ہیں، تو تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ضروری نہیں ہے کہ طوفان کی شکل میں آئے، زلزلے کی شکل میں آئے، آندھی کی شکل میں آئے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس طرح کے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر یہ سب کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ذرا قریب ہو کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ طرح طرح کے عذابوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی عذاب ہے، کسی کو اپنی صحت کی طرف سے، کسی کو کسی خاندان کی پریشانی کی وجہ سے، کسی نہ کسی مصیبت میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ مبتلا تو نیک لوگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نیک ہیں ان میں جزا فضا نہیں ہوتی۔ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ صبر سے برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے غلط طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کیا ہوتا ہے اور پھر ان کی بقا کے لیے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی بھی مصیبت اور تکلیف پر صبر نہیں کر سکتے، ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے ہر بار، اور یہ ان کے لیے ایک اور عذاب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ سب چیزیں ہیں فائدے کی، ان ساری چیزوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ مکان نہ بناؤ،
تجارت نہ کرو، ماں باپ رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اولاد حاصل نہ کرو، نہیں، یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان چیزوں کو حاصل کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کرو۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، زوجین کی محبت، خاندان کی محبت، یہ سب چیزیں دین کے دائرے کے اندر رہ کر حاصل کرو اور دین کے دائرے کے اندر رہ کر ان محبتوں کو خرچ کرو۔ شریعت ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، مواطن، یہ وطن ان کی جمع ہے، یعنی بہت سی جگہوں پر، ویوم حنین، اور جنگ حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اچھی لگی تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا، بس اس کثرت نے نہ کفایت کی تم سے کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوٹ گئے پیٹھ پھیرنے والے ہو کر، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو چند چیزوں کے بارے میں نصیحت کی ہے اور یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں، یعنی عزیز و اقربا اور دنیا کا مال و دولت، تجارت، مکانات، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو بنا لیں، کیونکہ یہ چیزیں ایک تو ہمیشہ نہیں رہ سکتی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو انسان گناہ بھی کر لے اور وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حنین کا ذکر کیا۔ جنگ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی۔ تو یہ جنگ جب نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد ابھی آپ مکہ میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی اس فتح کا دوسرے لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا، کیونکہ عرب کے بہت سے قبائل اپنی ان کی یعنی نجومی علم نجوم کی وجہ سے یا تورات اور انجیل کے علوم کی وجہ سے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا، یہ فتح ہو گیا، تو پھر یہ آپ کی سچائی کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح فتح مکہ کے بعد بہت سے قبیلے مسلمان ہوئے، لیکن دو قبیلے اس طرح کے تھے جو اپنے کفر پر اڑے رہے، حوازن اور ثقیف کا قبیلہ۔ یہ دو قبیلے جنگجو تھے اور جنگی مہارت ان کو بہت زیادہ تھی، مال و دولت بھی بڑا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے یہ سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ اب مسلمان سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو تہہ کر دیا جائے تاکہ ان کی پریشانی سے روز روز کی جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کی، چونکہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے تو فتح مکہ میں آپ نے تمام مسلمانوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان کے مال و اسباب ان کے پاس رہنے دیے تھے۔ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے تھے اور اب آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے فتح مکہ کی غرض سے، ان کو ان کے مال اگر موجود تھے تو حوالے کر دیے گئے، اور جن کے مال مشرکین نے، ان کے رشتہ داروں نے بیچ دیے تھے یا ختم کر دیے تھے، ان کو نہیں کچھ دیا گیا، لیکن جن کے مکان یا دکانیں یا کاروبار موجود تھے ان کے کاروبار اور چیزیں ان کے حوالے کر دی گئیں۔
اس لحاظ سے یہاں مسلمانوں کو کسی قسم کا مال غنیمت حاصل نہ ہو سکا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ حنین میں خرچ آنے والے معاملات کو کیسے برداشت کیا جائے، یعنی اس کے اخراجات کون اٹھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درم قرض لیے، اور اسی طرح آپ نے اسلحے کے لیے 100 زریں ادھار لیں، اور اس کے لوازمات سارے یہ صفوان بن امیہ سے ادھار لیے گئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس سے ادھار لیے تو یہ پوچھنے لگا کہ کیا آپ غصب کرنا چاہتے ہیں یا ادائیگی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ادائیگی کریں گے۔ پھر اس کو بعد میں یہ چیزیں یعنی ان کی قیمت یا چیزیں ادا کر دی گئی تھیں۔ تو اس طرح سے جنگ حنین کی تیاری ہوئی اور مسلمانوں کو ہتھیاروں سے آراستہ کیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کی تقریباً 12,000 کے قریب تعداد تھی۔ 10,000 تو وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اور جو مکہ کے تھے طلقاء یعنی آزاد کیے ہوئے لوگ تقریباً 9 مسلم، یہ 2,000 کے قریب یہ تھے جو اس میں شامل ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس جنگ میں دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ یہی وجہ تھی، یہی غلطی مسلمانوں سے ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ آج تو ہم یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ہماری تعداد کم ہوتی ہے پھر بھی ہم جیت جاتے ہیں، اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ جب یہ 12,000 کا لشکر یہ حنین کی طرف بڑھ رہا تھا تو ان لوگوں نے اپنے کچھ تیر انداز رستے میں چھپائے ہوئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے ان پر تیروں کی اس طرح سے بچھاڑ کی کہ مسلمان بکھر گئے اور یہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور یہ کھڑے نہ ہو سکے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر سوار تھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو آپ کے ساتھ ساتھ زمین پر چل رہے تھے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے آپ کی خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ تو جب تمام مسلمان بکھر گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس خچر کو کافروں کی طرف بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر روکا کہ کہیں آپ اکیلے ہی دشمن کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ ان کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے اصحاب شجرہ کو آواز دی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو یہ لوگ اپنے نبی علیہ السلام کی طرف یوں پلٹے جس طرح گائے اپنے گمشدہ بچے کو دیکھ کر پلٹتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ دیگر لوگوں کو بھی آواز دینے کا حکم دیا، اور یہ تمام مسلمان نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے یعنی جب یوں جمع ہوئے اور پھر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ان میں جو کثرت کا غرور تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جم کے لڑائی کی تو اللہ نے ان کو فتح دی۔ اس جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی کافروں کی طرف پھینکی جو ان کی شکست کا سبب بن گئی۔ اس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ یہ حوازن اور یہ جو ثقیف قبیلے کے لوگ تھے، یہ اس قدر جنگ کے جنونی تھے کہ یہ اس جنگ میں اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ کسی شخص کا دھیان اپنے گھر کی طرف نہ رہے اور بیوی بچے اس کے ساتھ ہی ہوں۔ تو اس طرح سے جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا تو مسلمانوں کے ہاتھ ان کے بہت سے غلام اور لونڈیاں اور بہت سا سامان ان کو حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رضائی قبیلہ تھا حوازن، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور لونڈی اور غلاموں کی تقسیم کو کچھ مؤخر کر دیا۔ آپ کو انتظار تھا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کے مال و اسباب اور غلمان تقسیم نہ کیے جائیں، لیکن یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے اور آپ نے صحابہ کے درمیان ان ساری چیزوں کو تقسیم کر دیا، اور تقریباً 2 ماہ کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں ہمارا مال اور ہمارے افراد واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، اور اب 2 میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، یا اپنا مال واپس لے لو یا پھر اپنے افراد واپس لے لو۔ پھر آپ نے ان کو رغبت دلائی کہ افراد واپس لے لو۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اس بات کا اعلان کیا کہ جن کو غلام اور لونڈیاں دی گئی ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے واپس کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے عزیز مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ کر دے، اور اگر کوئی آزاد نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہمارے ساتھ وعدہ کر لے، تو جیسے ہی مزید مال غنیمت آئے گا اس کو اس کا قرض چکا دیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تمام غلاموں اور لونڈیوں کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے یہ نبی علیہ السلام کی رضائی بہن جو تھی، یعنی اس نے اس جنگ سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو اس طرح سے یہ جنگ کا سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ اس جنگ میں اسی طرح سے کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی لیکن اس نے تمہیں کفایت نہ کیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یعنی جب مسلمان بھاگ گئے تھے تو اس وقت ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے کانوں میں نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام کو ڈالا تو یہ لوگ دوڑ کر آئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین نازل کی، یعنی جنگ حنین میں بھی فرشتے اترے ہیں لیکن اس جنگ میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی، صرف مسلمانوں کی تسکین کے لیے ہی اترے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو اور اپنے رسول کو تسکین عطا فرمائی ایسے لشکروں کو اتار کر جن کو تم نے دیکھا نہیں، وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو عذاب کیا جو کافر ہوئے، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یعنی دونوں قبیلوں کے بہت سے لوگ یہاں قتل ہوئے جبکہ مسلمانوں کا تھوڑا ہی جانی نقصان ہوا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رجوع کیا جس پر چاہا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر ان کے جو باقی لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے مسلمان ہو کر اپنے پہلے سارے رشتہ داروں کو بھی مسلمانوں سے چھڑوا لیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا، اور مسلمانوں کو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے باور کرائی کہ تمہاری فتح تمہاری کثرت کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم دنیا کا معاملہ ہو یا کوئی اور، ہر معاملے میں اللہ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔